یہ حکم جو دیا گیا کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بندے یاد کریں اس کو، وہ بے نیاز ہے، لوگوں کی تعریف سے، لوگوں کے یاد رکھنے سے بے نیاز ہے، لہذا اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہماری ہے، بندوں کی ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے یہ دنیا میں آئے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ذکر اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اگر کوئی غلطی، کوئی گمراہی، کوئی گناہ، کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندے اپنے اللہ کو بھول جاتے، اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ذکر اللہ کو اللہ تعالی نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، لیٹے بھی ذکر کر سکتا ہے۔ نہ وضو کی شرط ہے، نہ بیٹھنے کی شرط ہے، نہ قبلہ رو ہونے کی شرط ہے، ہر وقت زبان کے اوپر اللہ کا نام رہے۔ جب عادت پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان جب کبھی خاموش ہے اس وقت بھی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی۔ میں نے اپنی دادی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہا، جو یہیں ہمارے اس قبرستان میں مدفون ہے، وہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے مرید تھیں۔ حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی مریدہ تھیں۔ میرے دادا بھی حضرت مولانا محمد یاسین صاحب، جن کے نام پر یہ باب یاسین ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، یعنی ساتھ ہی پڑھا ہے اور ساتھ ہی فارغ ہوئے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں ساری زندگی پڑھاتے رہے اور کئی پشتوں نے ان سے ان کی شاگردی کی۔ وہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، اور عادت یہ تھی کہ جب سارے ہفتے دارالعلوم میں پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو جب جمعرات آتی تھی، چھٹی کا دن آتا تھا، تو وہ پیدل دیوبند سے گنگوہ تک سفر کیا کرتے تھے اور رات حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزارتے تھے، اور اگلے دن جمعہ حضرت کے ساتھ پڑھ کر پھر پیدل واپس دیوبند آتے۔ تو وہ خود بھی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، اور انہوں نے اپنی اہلیہ یعنی میری دادی صاحبہ کو بھی مرید کرایا ہوا تھا۔ تو ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہر سانس کے ساتھ ہم سنتے تھے، ہر سانس کے ساتھ اللہ 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 کی آواز آیا کرتی۔ تو جب بندہ اللہ کے ذکر کا اس طرح عادی بن جاتا ہے تو اس کی ہر نقل و حرکت، اس کے ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سموئی ہوئی ہوتی، اور جتنا یہ ذکر بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اس کے سامنے آخرت کا دھیان رہے گا، اور آخرت کا دھیان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور جو جرائم سے باز رکھتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی قسمیں ہیں ذکر کی، جن میں سے ایک میں نے عرض کیا تھا تلاوت قرآن۔ تو میں اس طرح شروع کرتا ہوں، یعنی آپ حضرات کی خدمت میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ جب آدمی صبح کو بیدار ہو اور نماز فجر ادا کرے تو نماز فجر کے بعد کی جو دعائیں، نماز کی جو دعائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر پڑھے، اور تسبیحات جو ہیں سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھے اور دعا کرے جو کچھ۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر چند چیزوں کا اہتمام اور التزام کر لے، جس میں مشکل سے 15-20 منٹ ہی خرچ ہوں گے، اس سے زیادہ شاید زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اور زیادہ اچھا ہے، لیکن 20-25 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا تھا کہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت یہ ہر بندہ اپنے ذمے لازم کر لے،
کہ جب تک میں قرآن کریم کی کوئی تھوڑی بہت تلاوت نہیں کر لوں گا دنیا کے کسی کام میں نہیں لگوں گا۔ اچھا تو یہ ہے کہ ایک پارہ کم از کم روزانہ ہو جائے، نہیں وہ آدھا پارہ، پاؤ پارہ۔ بہت مشغول آدمی ہے تو چاہے ایک رکوع پڑھ لے، لیکن تلاوت کے بغیر کوئی دن خالی نہ جائے۔ پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں تلاوت کے کیا فضائل ہیں اور اس کے اوپر کیا اجر و ثواب ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس تھوڑا سا ذکر تلاوت کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اگر 3 چیزوں کا کم از کم التزام کر لے بندہ، کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے نا، یہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ دوسرے استغفار، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی ایک تسبیح۔ آپ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں روزانہ۔ 70 کا لفظ اسی حقیقی عدد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تکفیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اول تو معصوم بنایا تھا، آپ سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں، اللہ نے معصوم بنا دیا، کبھی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر کبھی ہو جائے تم سے کوئی غلطی تو قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا۔ یعنی اول تو گناہ ہو نہیں سکتا، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات ان کی چھوٹی چھوٹی فروگزاشتوں کو بھی وہ اپنے لیے گناہ سمجھتے، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ترقی کا فرماتے تھے، درجات میں آپ کے ہر آن ترقی ہو رہی ہوتی تھی۔ آج ایک درجہ ہے، بڑا عالی شان درجہ ہے، لیکن اگلے دن مثلا اس سے اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا تھا، اس سے اگلے دن اس سے اعلیٰ درجہ، اس سے اگلے دن اور سے اعلیٰ درجہ۔ تو جب اعلیٰ درجے پر آپ پہنچتے تو اپنے پچھلے درجے کو اپنے لیے گناہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو میں نیچے والے درجے میں تھا، یہ میرے لیے تو میری غلطی تھی، میرا گناہ تھا، اس کو گناہ سمجھ لیتے تھے۔ تو حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ مقرب لوگوں ان کو اپنے لیے برائی سمجھتے ہیں۔ مثلا نیک لوگ جو ہیں وہ فرائض واجبات پر اکتفا کر لی، انہوں نے سنتیں پڑھ لی، نفلیں کوئی نہیں پڑھی، تو نیک تو ہیں اس لیے کہ فرائض ادا کر لیے، واجبات ادا کر لیے، سنتیں ادا کر لی موقعہ، نفلیں نہیں پڑھی کبھی یہ نیک لوگوں۔ تو جو مقرب لوگ ہیں وہ اس کو اپنے لیے برائی سمجھتے ہیں کہ صرف فرائض واجبات اور سنتوں میں اکتفا کریں، نفلیں نہ پڑھیں۔ تو حسنات الابرار سیئات المقربین، تو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو معصوم تھے تمام خطاؤں سے، لیکن جو اپنے نبوت کے اعلیٰ شان کے مطابق جس کو یہ سمجھتے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی اس پر استغفار فرماتے۔ تو ہم جیسے لوگ جو صبح شام پتہ نہیں کتنے گناہوں میں کتنے آفتوں میں گرفتار رہتے ہیں، ہمارے لیے تو استغفار ایک لازمی چیز ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ ایک تسبیح ہوئی تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایک تسبیح ہوئی استغفار کی، استغفر اللہ
العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دونوں میں سے کوئی ایک کر لے یا دونوں کر لے، ایک تسبیح. اور ایک تسبیح درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے افضل درود یہ ہے جو ہم تحیات میں پڑھتے ہیں. یوں تو درود کے بہت سے صیغے ہیں اور علماء کرام نے درود شریف کی صیغے یعنی درود شریف کے مختلف کلمات جمع کیے ہیں اپنی کتابوں میں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ سارے صیغوں میں سب سے افضل صیغہ درود شریف کا وہ ہے جو ہم نماز میں اتحیات میں پڑھتے ہیں. تو یہ درود شریف، یہ 3 تسبیحیں ہوں، ان کا اہتمام کر لیں. اور چوتھی بات یہ کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض معروض کرے، یہ دعا کرے کہ یا اللہ آج کا دن شروع ہو رہا ہے اور اب میں دنیا کے مختلف کاموں کے لیے نکلوں گا، تو یہ میں ایک ایسے معرکے میں داخل ہو رہا ہوں، ایسے کارزار میں داخل ہو رہا ہوں جہاں پر قدم قدم پر نفس اور شیطان بہکاتا ہے انسان. تو اللہ میں آپ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جب میں اس کارزار زندگی میں داخل ہوں، زندگی کے کاروبار میں داخل ہوں، تو اللہ میری نفس اور شیطان سے میری حفاظت فرمائیے گا اور مجھے گناہوں سے مجھے محفوظ رکھے. اپنی طرف سے یہ نیت کر لو کہ جو کام کروں گا اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کروں گا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہ اللہ میری نماز بھی آپ کے لیے، میری قربانی بھی آپ کے لیے، میری عبادت بھی آپ کے لیے، میرا مرنا اور جینا بھی آپ کے لیے. یہ نیت کر لو اور یہ سمجھو کہ بھئی اب روزی کمانے جاؤں گا تو وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے جاؤں گا، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں جاؤں گا، اپنے گھر والوں سے ملوں گا تو وہ بھی آپ کی سنت کی اتباع میں ملوں گا. اگر بازار میں کسی سے ملاقات ہوگی، دوست احباب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. تو یہ دعا کر لو اور یہ نیت اخلاص کی پیدا کر لیں. صبح کے وقت میں یہ چند منٹ کا کام، مشکل سے آدھے گھنٹے کا کام ہو، کچھ زیادہ لمبا چوڑا مشکل بھی نہیں ہے، اس کا اہتمام کریں. تو یہ ذکر اللہ کے اوپر بندے کو آمادہ کرنے کے لیے، ذکر اللہ کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے. تلاوت قرآن کریم، 3 تسبیحات، اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی بھی دعا اور اپنے عمل کی درستی کے لیے بھی دعا. اس کے بعد آپ نکل گئے کاروبار زندگی. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے وہ سب آپ کے لیے حلال ہے. تجارت ہو تو تجارت حلال ہے، ملازمت ہو تو ملازمت حلال ہے، کاشتکاری ہو تو کاشتکاری حلال ہے. جتنے بھی روزی کمانے کے ذریعے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے حلال کیے. بس اتنا ہو کہ پہلی بات یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر رہے. یعنی وہ تو کر لیا اپنی جگہ معمول پورا، لیکن معمول کے پورا کرنے کے بعد بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر کوئی ذکر ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات میں سے یا درود شریف، بس جو بھی زبان پر آ جائے وہ زبان اس سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. دیکھو اسی کو قرآن کریم نے اولو الالباب کہا ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں عقل رکھتے. صحیح معنی کون عقل رکھتے ہیں؟ عقل بھی یہ الباب کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے، جو جمع ہے لب کی. لب کہتے ہیں مغز کو. جیسے بادام کے اندر جو اصل مغز ہوتا ہے وہ ہے اصل مقصود، چھلکا مقصود نہیں ہوتا، تو وہ مغز مقصود ہوتا ہے. عقل کی بھی ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا مغز ہے اندر، لب. وہ عقل، گہری عقل یعنی عقل کا انتہائی درجہ، اس کو لب کہا جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اس آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن کے آنے جانے میں اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خالص، دقیق اور عمیق عقل رکھنے والے ہیں، گہری عقل رکھنے والے ہیں. وہ گہری عقل رکھنے والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو گہری عقل رکھنے والوں کی تعریف کر دی کہ گہری عقل والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی. قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ ترغیب اس کی دی جا رہی ہے کہ خدا کے بندو تمہاری سانسیں تو چل رہی ہیں
اور تم کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتے ہو، ہم نے کوئی ممانعت نہیں کی، لیکن زبان جو ہے تمہاری اگر وہ خالی پڑی ہے، کام تو کوئی خاص کر رہے ہو، تم کتاب پڑھ رہے ہو یا مثلا کوئی مزدوری کا کام کر رہے ہو، مثلا کوئی کام محنت کا کر رہے ہو، ملازمت میں کوئی ڈیوٹی لگ گئی ہے وہ کر رہے ہو، خیر ٹھیک ہے، تمہارا سارا جسم اس کام کے اندر مشغول ہے، ہونے دو، جائز ہے تمہارے لیے، لیکن زبان تو خالی پڑی ہے نا، وہ تو ایسی حالت میں بالکل خالی پڑی ہے، اس کو کیوں خالی پڑا رہنے دیتے ہو؟ اس کے ذریعے اپنے واسطے نیکیوں کا ڈھیر لگاؤ، نیکیوں کا ذخیرہ کرو۔ سبحان اللہ ایک کلمہ حدیث میں آتا ہے میزان عمل کو بھر دیتا ہے، تو اس کلمے کی زبان سے ادا کرتے رہو، کیا تکلیف ہے؟ کوئی مشقت نہیں، کوئی خرچہ نہیں، وقت کا بھی خرچہ نہیں، کیونکہ اپنے کام میں لگے ہو۔ دل بیار دست بکار و دل بیار، کہ ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے ہیں اور دل اپنے محبوب کے یاد میں مصروف ہے، تو زبان کو کیوں خالی چھوڑتے ہو؟ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، قیامم وقعودم علی جنوبہم، ایک جگہ نہیں، قرآن نے کئی جگہ یہ کہا ہے، اور ایک جگہ فرمایا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کہ اللہ کے ذکر کو کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ زبان کو خالی مت چھوڑو، کیونکہ اگر زبان کو تم نے خالی چھوڑ دیا تو یہ مقولہ مشہور ہے کہ خانہ خالیرہ دیو میں گیرت، جو مکان خالی ہوتا ہے اس پر دیو قبضہ جما لیتا ہے، اس پر جن آ کے قبضہ جما لیتے ہیں خالی مکان پہ۔ لوگ ڈرتے ہیں، جو مکان خالی کافی دنوں سے خالی پڑا ہو تو لوگ اس سے اس واسطے ڈرتے ہیں کہ اس میں تو جنات کا غلبہ ہو گیا ہوگا، جنات کا تسلط ہو گیا ہوگا، اس واسطے کہ خالی پڑا ہے اتنے دن سے۔ تو جو گھر خالی ہوتا ہے اس پر جنات قبضہ جما لیتے ہیں، تو اگر یہ زبان کو خالی رکھو گے تو اس پر شیطان کے جنات قبضہ کر کے اس زبان کو غلط کام میں استعمال کریں گے، کبھی جھوٹ بلوائیں گے، کبھی غیبت کروائیں گے، کبھی بہتان ترازی کروائیں گے، کبھی تمہیں کسی اور آفت میں مبتلا کرے گی یہ زبان۔ تو اس کا رخ موڑ دو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے مختلف اعمال کے بارے میں فرمایا ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت زبان کے اوپر کوئی نہ کوئی ذکر رہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ ذکر زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو، یعنی دل بھی اس کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن اگر مصروفیت کی وجہ سے، افکار کی وجہ سے، مشغولیات کی وجہ سے آدمی کا دل اپنے کچھ کام میں لگا ہوا ہے، وہ کام کی طرف متوجہ ہے اور صرف زبان ہی ذکر کر رہی ہے، تو اس کو بھی بیکار نہ سمجھو، یہ بھی بڑی کرامت اور بڑی برکت کی چیز ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ کم از کم تمہاری جسم کا ایک عضو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ ترتیب جو میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح فجر کے بعد سب سے پہلے تلاوت، کم از کم 3 تسبیحات اور دعا اس بات کی کہ جو میرا دن شروع ہوا ہے اس کے اندر مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، سب کام میں آپ کی رضا کے مطابق کروں، اور پھر چلتے پھرتے ذکر اللہ جس حالت میں بھی ہو، زبان کو زیادہ تر رکھا جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ تو یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس حکم میں داخل ہو جائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کیا کرو صبح اور شام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ غفلت سے نکال کر اپنی یاد کی طرف متوجہ فرما دے۔